آج کے اس جائزے میں ہم تاریخ اور مذہب کے ایک انتہائی گہرے اور اثر انگیز بیانیے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، اس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ فراہم کردہ ماخذ کے مطابق اس کا ذکر کم از کم 29 مختلف صورتوں میں ملتا ہے۔ یہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں، بلکہ کمال کی استقامت، انسانی رویوں اور ایک زبردست تبدیلی کی داستان ہے۔ تو آئیے سیدھا اس کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ 950، ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ وہ سال ہیں جو اس پہلے پیغمبر نے مسلسل دن رات کھلے اور چھپے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے گزار دیے۔ یہ تصور کرنا بھی محال لگتا ہے کہ تقریباً 1000 سال تک ایک ہی پیغام کو بغیر رکے دہرایا جائے۔ مطلب اتنے طویل عرصے تک ایک ہی مقصد پر ڈٹے رہنا انسانی حدود سے بالکل بالا تر لگتا ہے نا؟ لیکن یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اتنی طویل اور سخت جدوجہد کی ضرورت آخر پیش کیوں آئی؟ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ہمیں بالکل آغاز کی طرف لے جاتا ہے۔ انسانیت پہلی بار بت پرستی کا شکار کیسے ہوئی؟ ماخذ کے مطابق اس تنازع کی جڑیں بہت ہی گہری تھیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ایک ایسی قوم کو جنم دیا جس کی اصلاح کے لیے اتنی بڑی اور طویل مداخلت کی ضرورت پڑی۔ دراصل یہ ہمیں اس خاموش نفسیاتی اور سماجی زوال کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ماخذ میں کچھ نیک لوگوں کے نام ملتے ہیں: ود، سواہ، یغوث، یعوق اور نصر۔ بتایا جاتا ہے کہ ابتدا میں لوگ صرف ان کی یادگاریں بناتے تھے تاکہ ان کا احترام برقرار رہے، لیکن پھر زوال کیسے آیا؟ شیطان کے وسوسوں نے نسل در نسل اس احترام کو عقیدت میں بدل دیا، اور پھر بالآخر یہ یادگاریں باقاعدہ پوجے جانے والے بتوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی راتوں رات ہونے والا واقعہ بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت سست اور خاموش تبدیلی تھی جس نے کئی نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور بالکل یہیں سے شرک کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ خیر، جب معاشرہ اس حد تک گر گیا تو متن کے مطابق پہلے پیغمبر یعنی حضرت نوح کو بھیجا گیا۔ ان کے پیغام کا مرکز نہایت واضح اور سیدھا تھا۔ ان کا مقصد لوگوں کو واپس صرف ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانا تھا۔ اور پتہ ہے جو بات اس مشن کو سب سے زیادہ خالص بناتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انہوں نے اس کام کے بدلے کسی بھی قسم کے انعام یا معاوضے کا بالکل کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ یہ ایک مکمل طور پر بے لوث مشن تھا۔ وہ صرف اور صرف بھلائی چاہتے تھے، بغیر کسی بھی ذاتی مفاد کے۔ لیکن قوم کا رد عمل انتہائی سخت تھا۔ انہوں نے پیغام سننے سے بچنے کے لیے لفظی طور پر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ انہوں نے پیغمبر کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ تم تو صرف ہم جیسے ایک عام انسان ہو، اور مطالبہ کیا کہ اگر کوئی پیغام لانا ہی تھا تو کوئی فرشتہ لاتا۔ اور بات صرف زبانی مخالفت یا طنز تک نہیں رکی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ انہیں سخت جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بے ہوش کیا گیا اور گردن میں پھندا ڈال کر گھسیٹا گیا۔ یہ وہ شدید اور پرتشدد مزاحمت تھی جس کا سامنا انہیں صدیوں تک کرنا پڑا۔ ان تکالیف کی شدت واقعی اس جدوجہد کی سنگینی کا گہرا احساس دلاتی ہے۔ اس طویل تاریخی دورانیے کو اگر ہم ایک ترتیب میں دیکھیں تو ابتدا میں بت پرستی کے آغاز کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حیران کن 950 سال کا عرصہ جس میں مسلسل تبلیغ کی گئی۔ پھر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں مایوسی کی حالت میں ایک دعا کی جاتی ہے، جس کے فوراً بعد کشتی کی تعمیر کا مرحلہ ہے، اور آخر میں وہ تباہ کن طوفان جو اس بیانیے کا کلائمیکس ہے۔ یہ ترتیب صاف بتاتی ہے کہ یہ واقعات کس طرح ایک منطقی رخ پر آگے بڑھے۔ اب یہاں پر جو چیز واقعی حیران کن ہے وہ یہ کہ صدیوں کی کڑی محنت کے بعد ایمان لانے والوں میں پیغمبر کے 3 بیٹے، ان کی بیویاں اور لگ بھگ صرف اسی کے قریب پیروکار شامل ہیں۔ صرف یہ چند افراد، اور دوسری طرف انکار کرنے والوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی ہے وہ یہ کہ اس ہجوم میں پیغمبر کی اپنی بیوی اور ان کا اپنا ایک بیٹا بھی شامل تھے۔ یہ تلخ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ عقیدے کا انتخاب کتنی انفرادی چیز ہے، اور خاندانی تعلقات بھی کسی کو سچائی قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب صدیوں کی کوششوں کے بعد بھی سرکشی حد سے گزر گئی تو وہ لمحہ آیا جسے ہم بریکنگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بریکنگ پوائنٹ ان الفاظ میں جھلکتا ہے: اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ متن کے مطابق یہ دعا اس وحی کے بعد کی گئی جب قطعی طور پر بتا دیا گیا کہ اب اس قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ مطلب یہ محض غصہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایک اٹل حقیقت کا ادراک تھا کہ یہ معاشرہ اب ناقابل اصلاح ہو چکا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی صرف گمراہی کرے گا۔
ٹھیک ہے، اور یہاں سے پھر اختتام کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ پہلا قدم ایک عظیم الشان کشتی کی تعمیر تھا، جو براہ راست الہی نگرانی اور رہنمائی میں کی گئی۔ دوسرا قدم، جو ذہنی اور نفسیاتی طور پر بہت کٹھن تھا، وہ ان سرداروں کا مسلسل مذاق برداشت کرنا تھا، جو خشکی پر ایک بہت بڑی کشتی بنتے دیکھ کر طنز کرتے تھے۔ اور تیسرا قدم ایک بہت بڑا لاجسٹک چیلنج تھا، یعنی ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اکٹھا کرنا۔ ذرا تصور کریں، یہ صرف لکڑی جوڑنے کا کام نہیں تھا، بلکہ ایک شدید تنقیدی اور مخاصمانہ ماحول میں ایک ناممکن نظر آنے والے پروجیکٹ کی تکمیل تھی۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ فارت تنور، یعنی زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اور یہ کوئی عام سیلاب بالکل نہیں تھا۔ پانی اس قدر تیزی سے بڑھا اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے بلند و بالا پہاڑوں تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور انہیں غرق کر دیا۔ یہ واقعی وہ تباہ کن انجام تھا جس کی صدیوں سے خبردار کیا جا رہا تھا۔ اسی شدید افراتفری اور تباہی کے بیچ ایک انتہائی جذباتی اور دل دہلا دینے والا لمحہ آتا ہے۔ یہ الفاظ "میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا" اس بیٹے کا جواب تھا جس نے ایک کشتی میں سوار ہونے کے بجائے ایک بے جان پہاڑ پر بھروسہ کیا۔ ماخذ بیان کرتا ہے کہ باپ نے آخری بار اپنے بیٹے کو پکارا، لیکن بیٹے کی ضد اور تکبر نے اسے کشتی سے دور رکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ پہاڑ پر پہنچ پاتا، پانی کی بے رحم موجوں نے اسے بھی نگل لیا۔ تباہی کے دوران یہ ایک ذاتی اور خاندانی المیہ کی انتہائی واضح تصویر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر طوفان کے بعد بالآخر سکون آتا ہے۔ کوہ جودی وہ مقام بنا جہاں طوفان کا پانی اترنے کے بعد یہ عظیم کشتی بحفاظت ٹھہری۔ طوفان کی سولناکی کے بعد متن بتاتا ہے کہ خدائی حکم آیا جس میں زندہ بچ جانے والوں کو سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترنے کا کہا گیا۔ زمین نے تمام پانی جذب کر لیا تھا اور اب ایک بالکل نئی شروعات کا وقت آ گیا تھا۔ اس بے مثال تباہی کے بعد کرۂ ارض پر صرف وہی چند لوگ باقی بچے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ چونکہ طوفان نے باقی تمام انسانوں کو ختم کر دیا تھا، اس لیے موجودہ انسانی نسل صرف انہی زندہ بچ جانے والے مومنین کی اولاد مانی جاتی ہے، اور بالکل اسی وجہ سے اس عظیم پیغمبر کو تاریخ میں آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کا خطاب دیا گیا۔ پوری انسانیت کا شجرہ نسب ایک بار پھر اسی ایک مقام سے شروع ہوا ہے نا؟ کتنی حیران کن بات۔ تو اس پورے بنیادی ماخذ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ چند بہت ہی اہم اسباق ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے خالص توحید کی غیر معمولی اہمیت۔ دوسرا، وہ بے پناہ اور غیر متزلزل صبر جو 1-2 سال نہیں بلکہ صدیوں تک قائم رہا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ حتمی خدائی انصاف ایک اٹل حقیقت ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور آخر میں عبدن شکورا، یعنی ایک شکر گزار بندہ ہونے کی فضیلت، کہ اتنی شدید تکالیف کے باوجود وہ ہستی ہر حال میں شکر گزار رہی۔ دراصل یہ اسباق صرف ایک پرانی کہانی کا حصہ نہیں بلکہ انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت گہری بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ اور اب جب ہم اس تاریخی جائزے کے اختتام پر پہنچے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا آج کے دور میں کوئی شخص اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے بغیر تقریباً 1000 سال تک طنز مذاق اور مخالفت برداشت کر سکتا ہے؟ اس داستان میں پیش کی گئی استقامت ہمیں انسانی صبر کی حدود کے بارے میں گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ناقابل یقینی استقامت یقیناً زندگی اور اس کے چیلنجز کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔